یہ انسان کی نیچر میں یہ بات شامل ہے۔ فطرتی طور پر انسان کسی بھی خوشی کا استقبال بڑی گرم جوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ جو بھی خوشی انسان کو میسر آ رہی ہو، انسان بڑا اس کا احترام کرتا ہے، اس خوشی کو بڑی عزت دیتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے نیچر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنی عادت کے خلاف، اپنی پسند کی چیز سے ہٹ کر جو اس کی ناپسندیدگی کو ظاہر کرنے والا کوئی ایسا کام ہو جسے ہم پریشانی کہتے ہیں۔ پریشانی جب انسان کو رونما ہوتی ہے تو انسان ذاتی طور پر اور دلی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کا، اس کے اعضاء کا، اس کی زبان کا، اس کے دماغ کا، اس کے دل کا وہ ری ایکشن نہیں رہتا جو خوشی کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ خوشی کے لیے خوش ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو اور بالخصوص مسلمانوں کو، بالعموم تمام انسانوں کو اور بالخصوص رب کریم نے مسلمانوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں، بہت ساری بے بہا خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور رب کریم نے مسلمانوں کو، انسانوں کے اندر مسلمانوں کو جو خوشیاں دی ہیں، ان خوشیوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ سب سے بڑی خوشی جو مسلمانوں کو دی گئی وہ نبی کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ میں، خدا کے محبوب کا جو دامن ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اپنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم کیا کر لیتے؟ کئی لوگ غیر مسلم ہیں، کیا بگاڑ لیا انہوں نے رب تعالیٰ کا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہیں، جو مسلمان ہیں انہیں شکر کرنا چاہیے کہ رب نے انہیں مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی امت میں بنایا ہے، اور اپنے محبوب کی امت میں سے بھی وہ امت جو امت اجابت بھی ہے، یعنی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، حضور کو مانتے بھی ہیں۔ کیونکہ حضور کی امت میں تو بہت سارے لوگ ہیں، کئی نیچری ہیں، کئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم و جسمانیت کے قائل ہیں، کئی دہریے ہیں، کئی غیر مسلم اقلیت میں یہودی، عیسائی، نصرانی، بد مذہب، بت پرست، یا اس کے علاوہ قادیانی۔ تو رب کریم کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی مسلمان بنایا ہے، آقا کا کلمہ گو بنایا ہے۔ تو اگر انسان ایک مسلمان صرف اسی نعمت کا ہی شکر ادا کرتا رہے نا تو زندگی بھر اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو لیکن میرے بھائیوں، یہ باقاعدہ یہ جو موضوع ہے یہ نعمتوں کے شکر کا نہیں ہے، ایک خاص نعمت کا تذکرہ آج ہم نے سننا ہے اور کرنا ہے، اور وہ نعمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی، میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ولادت، میلاد کی نعمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، بہت ساری چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چند چیزوں کو میں ذکر کروں گا۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد کس سے کہتے ہیں؟ میلاد کا لغوی معنی عربی گرامر کے لحاظ سے، چونکہ میلاد یہ عربی کا لفظ ہے تو عربی لفظ ہے، اور عربی لفظ کا، اس لفظ کا معنی ہے پیدا ہونا۔ میلاد کا معنی، اس کا جو اصل مصدر نکلے گا اس مصدر سے معنی جو ہے وہ پیدا ہونے کا معنی۔ تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو تو اس کا مطلب ہے حضور کی پیدائش مبارک ہو، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور آج
کچھ لوگ جو ہے بڑی جرت مندی کے ساتھ اور مسلمانوں کی ہمدردی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی میلاد النبی منانا شرک ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آسمانوں سے آئی ہو، یہ وہ بات ہے جو آپ ہر ایک دوسرے تیسرے کے منہ سے سنتے ہیں، جی میلاد النبی منانا شرک ہے۔ تو میرے میاں مولانا، میلاد کا معنی پیدائش ہونا، اور شرک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہوتا۔ جس شرک کی قرآن کے اندر قرآن نے مذمتیں بیان کی ہیں، من یشرک باللہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ جو شرک کی مذمتیں بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، یہ شرک رب کے ساتھ شرک ہے، ورنہ ہم سارے جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، برابر۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم پلہ ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو برابر ہیں؟ ہم سب ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صرف شرک سے پاک میرے اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو شرک کرے گا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، تو وہ شخص جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے قرآن کے حکم کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد نبی منانا شرک ہے، تو پہلی بات تو یہی عقل کے خلاف ہے کہ شرک ہو کیسے سکتا ہے؟ میلاد کا تعلق سرکار سے، شرک کا تعلق رب سے، ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ میلاد کا تعلق سرکار سے، شرک کا تعلق رب سے، تو ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہی نہیں بنتا، تو سرکار کا میلاد شرک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ اس بات کو میں تھوڑا سا کھولوں گا آپ کے لیے، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کہ میرے بھائیوں، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، اور اللہ کی ذات پیدا ہونے سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا، نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ تنہا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ یہ شرک اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ بات کریں کہ میلاد اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا میلاد، معاذ اللہ، میلاد اللہ اگر ہم کہیں تو یہ شرک ہے کہ اللہ کی پیدائش، تو اللہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ہم میلاد نبی کہتے ہیں، یعنی سرکار کا پیدا ہونا۔ تو بات میں کھولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اور سرکار پیدا ہوئے۔ جو پیدا ہو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، جو رب ہو وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ شرک کا تعلق اور میلاد کا تعلق آپس میں ملتا ہی نہیں۔ کیوں؟ جس کا میلاد منایا جائے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ جو اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ جس کا میلاد منایا جائے اس کا شریک ہو سکتا ہے، اور جس کا کوئی شریک نہ ہو سکتا اس کا میلاد نہیں منایا جا سکتا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں تو اس کا میلاد بھی نہیں منایا جا سکتا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں تو میلاد منایا اسی کا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ خدا تو کبھی پیدا نہیں ہوتا، مسلمانوں کا خدا تو کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ دیگر جو وہ بتوں کو بنا کر کبھی مٹی سے، کبھی جو ہے وہ طرح طرح کی بد شکل اور بدصورت بندروں کو بٹھا کے پوجا کریں، یا کبھی آپ کی عبادت کر رہے ہوں
بھائی ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ان معنوں میں کہ ان کا رب پیدا ہوتا بھی ہے ختم بھی ہو جاتا ہے. جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب تو صبح نکلتا ہے شام میں غائب ہو جاتا ہے. چاند کی عبادت کرنے والے ہیں ان کا رب تو رات میں نکلتا ہے صبح غائب ہو جاتا ہے. اور گائے کی پوجا کرنے والے تو پاکستان اس طرح کی کئی گائیوں کو کاٹ دیتے ہیں. ٹرین کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خدا پر تو لوگ چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں سواریاں کر لیتے ہیں. تو میرے بھائی ہمارا ایک وحدہ لا شریک رب ہے اور جو رب ہے وہی سب ہے رب سے اوپر کوئی نہیں. تو بات یہ کرتے ہیں جی میلاد نبی منانا شرک. تو میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ شرک اور میلاد کا تعلق آپس میں ملتا ہی نہیں.